تو سب سے پہلا کام کیا بتایا گیا کہ اگر عورت اطاعت نہیں کرتی، تمہیں تمہارا حق نہیں دیتی، تو تم اس کے ساتھ نرمی برتو. فعظوہن، نصیحت کرو، سمجھاؤ بچاؤ. نہیں مانتی، سنتی ہی نہیں، اس پر توجہ ہی نہیں دیتی. اب کیا کرو؟ وہجروہن فی المضاجع، کٹی کر لو، یعنی بستر چھوڑ دو اس کا. بیڈ روم بھی ہو سکتا ہے، یعنی بیڈ روم الگ کر لو، یا بیڈ الگ کر لو، یا ممکن نہ ہو اور جگہ نہ ہو یا اور بیڈ نہ ہو تو منہ موڑ لو، یعنی ناراضگی کا اظہار، خفگی کا اظہار. اب دیکھیں کہ بہت سے معاملات اس سے پھر سلجھنے لگتے ہیں. عورت کے لیے شوہر کی بے رخی بہت تکلیف دہ چیز ہوتی، ناقابل برداشت. جب دیکھتی کہ شوہر ناراض ہو گیا تو پھر اس کو فکر ہونے لگتی. وہجروہن، ان کو چھوڑ دو. لیکن بخاری میں آتا ہے لا تہجر الا فی البیت، گھر چھوڑ کے نہیں جانا. شوہر کو منع کیا کہ گھر نہیں چھوڑنا، گھر کے اندر ہی رہنا ہے. یعنی اصل میں اشارہ ہے اس چیز کی طرف کہ جسمانی تعلق منقطع کر لے، بات چیت چھوڑ دے، تھوڑا موڈ آف کر لے، شاید بے رخی سے. پہلے کیا ہے؟ نرمی کرے، نرمی نہیں چلی اب سختی کر لے، یعنی بے رخی کر لے. کچھ لوگ سمجھانے سے مان جاتے ہیں، معاملہ حل ہو گیا. کچھ لوگ ناراضگی سے مانتے ہیں، وہجروہن سے مان جاتے ہیں. لیکن کچھ ایکسپشنل کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو نہ دوا اثر کرتی نہ انجیکشن اثر کرتا ہے، ان کے لیے آپریشن ضروری ہوتا. کچھ بیماریوں کا علاج آپریشن کے بغیر نہیں ہوتا، کوئی چارہ نہیں، اوپن ہارٹ سرجری ضروری. اب اس کے لیے کیا ہے؟ وَاضْرِبُوهُنَّ. اس ایک لفظ سے اتنا بھڑکتی ہیں عورتیں. دیکھ اللہ نے تو ہمیں کوئی عزت ہی نہیں دی، لکھا مارو ان کو. اب اگر آپ ساری آیت چھوڑ کے صرف مارو والی پکڑ لیں تو یہ زیادتی والی بات ہوگی نا. یہ نہیں دیکھا کہ کب مارو، کیوں مارو، یا کتنا مارو، یا کس کو مارو. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو مارا؟ کبھی زندگی میں کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، ایک مثال نہیں. ورنہ اگر یہ اتنا ضروری ہوتا تو آپ خود مار کے دکھاتے. لیکن آپ کی سنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی. آپ دیکھیں کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں الیکٹرک شاکس لگائے جاتے ہیں نا، تو یہ ایک طرح سے شاک لگانے والی بات ہے. اور مارنے سے مراد یہ نہیں کہا گیا کہ مار کے ہڈی پسلی توڑ دو. دو چیزیں شرائط ہیں ساتھ. منہ پہ نہیں مار سکتے. نمبر 2، ایسی مار نہیں مار سکتے کہ نشان چھوڑے. یعنی مارنے میں کوئی مار غیر مبرح کا لفظ آتا ہے، ایسی مار نہیں کہ جس میں ان کے جسم پر کوئی نشان آئے. ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے کہ جیسے مسواک، ٹوتھ برش، ایک پین. اور بعض علماء نے یہ کہا کہ صرف یوں اشارہ، کیونکہ یہ کہا گیا نا ایسی مار نہ مارو کہ چوٹ آئے. یہ حدیث وضاحت کر رہی ہے کہ چوٹ نہ آنے دینا. تو پھر اگر چوٹ نہ آئے تو وہ کون سی مار ہے جس میں چوٹ نہ آئے؟ چوٹ تو آئے گی، لگے گی تو چوٹ آئے گی. تو اس پہ انہوں نے اس کی وضاحت کیا کی کہ اس طرح، یعنی جسے ڈنڈا دکھانے والی بات ہوتی ہے نا، کہ غصے کی انتہا، یعنی مارنے کی بجائے یعنی دکھانا. اور ابن عباس نے کہا کہ صرف جیسے مسواک جیسی چیز کو، یعنی جیسے کسی کو جھنجھوڑنے کے لیے، کیونکہ کسی بھی سخت چیز کو دیکھ کر عورت ایک دم چھٹکا لگتا ہے اس کو کہ اچھا اب ہاتھ اٹھے گا، مار نہیں کھا سکتی. اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک نفسیاتی طور پر ایک اصلاح کا وہ رکھا گیا. اور پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ ایک مرد جو اتنا مظلوم ہوا، آخر اس کا کتھارسس بھی تو ہونا تھا نا. ایک مرد جس کی بیوی بدتمیزی کرتی، بد کلامی کرتی، بات نہیں مانتی، حجت بازی، بحث، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بے وفا بھی ہے، اور روز غصے میں ہے، شوہر روز غصے میں ہے، کسی طرح سمجھانے سے سمجھ نہیں رہی، ناراضگی کو کچھ نہیں جانتی. تو کیا اب چھوڑ دیا جائے اس کو اس حال پہ؟ نہیں. گھر کو بچانے کے لیے آخری چارہ کار کہ آخری درجے تک پھر پریشرائز کرو کہ وہ پلٹ آئے، گھر کو بچائے، لوٹ آئے. ورنہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا طلاق دے دو، نہیں بات مانتی طلاق دے دو، کتنا آسان تھا یہ کہنا. لیکن نہیں، طلاق نہیں، گھر کے اندر رکھتے ہوئے اصلاح. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنی بیوی کو یوں نہ مارے جیسے اپنے غلام کو مارتا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع بھی کر دیا تھا. تو ہوا یہ کہ عورتیں بہت زیادہ دلیر ہو گئیں اور اس پر پھر اجازت دے دی گئی. اور آپ نے ساتھ ہی اجازت دینے کے ساتھ ہی فرمایا وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، اور تم میں جو اچھے لوگ ہوں گے وہ ہرگز نہیں ماریں گے. یہ آپ نے خود فرمایا. اجازت دینے کے ساتھ کیا فرمایا؟ وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ. ایک اور چیز کہ ابتداء میں جب سب سے پہلے یہ مسئلہ پیش آیا، سعد بن ربیع نے اپنی بیوی کو
जंगल में यानी बाहर कहीं एक थप्पड़ मार दिया, कोई बात हुई होगी, खातून अपने बाप के पास आ गई, बाप बेटी को लेके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेके आ गया कि आपके एक सहाबी ने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा है। आपने फरमाया वल तख्तस मिन, जाओ तुम भी बदला ले लो, तुम भी मार लो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत इंसाफ पसंद थे। आपने कहा जाओ बदला ले लो, तुम भी मार लो। वो चली गई कि वही आ गई कि नहीं, औरत नहीं मारेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरदना अमरन व अरादल्लाहु अमरन वल्लज़ी अरादल्लाहु खैर, हमने एक चीज चाही थी और अल्लाह ने कुछ और चाहा, और जो अल्लाह ने चाहा वही ज्यादा बेहतर है। उसको क्यों बेहतर कहा गया? इसलिए कि अगर औरत मारेगी तो मर्द को भड़का के ज्यादा मार खाएगी। अब देखें ना, जब दो बच्चे लड़ते हैं तो जो उसमें ताकतवर बच्चा होता है वो दूसरे को पीस डालता है। अब एक नर्मो नाजुक औरत को अगर इस्लाम कहता हाँ मारो अपने शौहर को, तो क्या होता? हल्का सा हाथ मारती शौहर को औरत और अपने ही हाथ दुखा बैठती और सूज जाता और शौहर को भड़का के चंद मारे और भी खाती। अब देखिए शौहर ताकतवर है, इसमें औरत का हाथ रोक के औरत को बचाया गया कि तुम उसको प्रोवोक नहीं करो, तुम प्रोवोक करोगी वो और मारेगा, तो उसमें पिसेगा कौन? औरत पिसेगी। वरना ये नहीं कि नौजुबिल्लाह औरत के साथ डिस्क्रिमिनेशन की गई और औरत को कहा नहीं नहीं वो तो बेशक मारता रहे, तुम नहीं मार सकती क्योंकि तुम औरत हो। उसको भी मारने की लिमिट्स बता दी गई और वो दरअसल एक तरह से झटका देना मकसूद है, ना कि औरत को पीट पीट के घर से निकाल देना। और फिर खास तौर पर मारने में औरत को जो रोका गया वो इसी वजह से कि औरत ज्यादा नुकसान उठाएगी। आप देखिए वेस्ट में इस वक्त औरतें जो मार खाती हैं, और कभी आपने भी शायद कोई नमूना देखा हो, बाज़ौक़ात बहुत बुरी तरह पिटी भी होती हैं, अच्छी खासी पढ़ी लिखी कमाने वाली खवातीन। और उसमें मैं समझती हूँ कि वजह यही है कि वहाँ जब औरत भी मारने पे आ जाती है तो फिर उसका नतीजा ज्यादा सख्त उसी के ऊपर पड़ता है, उसी पर ज्यादा बुरा असर पड़ता है, इसलिए औरत को रोक दिया गया।